हेलो मुसलमान यारों दोस्तों मेरे। हम एक बात बहुत गौर फिक्र करते हैं और इस बात को लेकर हम बहुत सोच फिक्र करते हैं और हम दिल ही दिल में बड़े दुख महसूस करते हैं। हमें तकलीफ़ होती है जब हम ये सब चीज़ देखते हैं कि आज के दौर में सोशल मीडिया की दौड़ है। फेसबुक में हम जब देखते हैं कोई भी औरत एक थोड़ी सी बाल को निकाल के अपना चेहरा को दिखा करके कोई फ़ोटो हो या फिर कोई वीडियो हो या फिर कुछ रंगरलिया करके पोस्ट कर देता है वीडियो या फिर फ़ोटोज़, तो वो उनके फ़ोटोज़ में उनके वीडियोस में हम लाखों हज़ारों लाइक कमेंट शेयर देखते हैं। तो तब जब हम देखते हैं ये सब कि औरत जो है शैतान का बड़ा हथियार है। ये हदीस में है कि शैतान जो है औरत को सबसे बड़ा हथियार बनाता है, इस्तेमाल करता है समाज को गुमराह करने के लिए, समाज में बेदीनी फैलाने के लिए औरत को इस्तेमाल करता है। और उस औरतों में आपकी हमारे घर की औरत भी शामिल हो गया है जी। तो ये बिल्कुल हक बात है, हम आज आंखों से देख रहे हैं कि एक औरत ज़रा सी भी अपना जिस्म खोल के जी, अपना चेहरा खोल के, अपनी सर का पर्दा खोल के, सर का कपड़ा हटा करके अगर वीडियो पोस्ट कर दे, कोई फ़ोटोज़ पोस्ट कर दे, तो उसको पसंद करने वाले गंदे सोच के लोग भरे हुए हैं हमारे देश में। उस फ़ोटोज़ को, उसके उस वीडियोज़ को लाखों की तादाद में लोग देखते हैं, वायरल करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। ये सब उसको फेमस बना देते हैं। औरत जो है, हर घर की औरत जो है घर की सम्मान है, घर की इज़्ज़त होती है। तो जब आज के दौर में ज़्यादातर और मर्द हो और औरत हो जो है गलत के आदी हो चुके हैं, गंदी चीज़ों की आदी हो चुके हैं। गंदी चीज़ देखने का या फिर गंदी बातें सुनने का या फिर गलत चीज़ें देखने का, गंदी चीज़ें देखने का, गंदी बातें बोलने का, सुनने का, ये सारे चीज़ जो है दुनिया में इस कदर फैली हुई है कि लोगों को गलत सही लगने लगे और सही गलत लगने लगे। हम अगर अच्छी कुछ बात कर दे, दीन इस्लाम की बातें जो इंसान के लिए सही है, जो अपने घर को जन्नत बना सकती है, जो अपने घर को संवर सकती है, प्यारा बना सकती है, अगर हम ऐसे कुछ बात करें जो इंसान के लिए बेहतरीन हो, हमारी बात को बिल्कुल लोग नज़रअंदाज कर देती है जी। तब हम सोचते हैं हमारी वीडियोस में ज़्यादा लोग देखने वाले नहीं हैं, ज़्यादा लोग लाइक करने वाले या फिर शेयर करने वाले हमारी अच्छी बात, दीन इस्लाम की बात, जिस बातों से लोगों को नफ़ा होगी, जिस बातों से लोगों को फ़ायदा होगा, जिस बातों से लोगों की घर संवर जाएगा, सुधर जाएगा, दीन इस्लाम फैल जाएगा, लोगों की घर में शांति, सुख शांति आ जाएगा, इस बातों को लोग जो है ज़्यादा शेयर भी नहीं करते। तो हम ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि यही दुनिया का हकीकत है कि गंदी सोच और गंदी हरकत करने वाले लोग समाज में भरे हुए हैं। गंदी चीज़ फैलाने वाले, गंदी चीज़ देखने वाले लोग ही भरे हुए हैं। तो खैर अच्छा तो है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो अच्छा है जिसके खातिर दुनिया बाकी कायम है, जिसके खातिर ये दुनिया टिकी हुई है, ये हवाएं चल रही है, ये आसमान खड़ी है, ये चाँद सूरज, ये बारिश बरस रही है, ये सब सलामत है, चल रहा है। उस रब का ये फरमान है। जब तक दुनिया में सच्चा इंसान, बेहतरीन इंसान, नेक इंसान मौजूद होगा, तब तक ये कायनात, ये सारे सिस्टम चलता रहेगा। तो कुछ तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, अच्छाई की आदी बनो, ठीक है। गलत जो ख़याल है ये शैतान की तरफ से आते हैं, क्योंकि शैतान जो है इंसान का खुला दुश्मन है।
شیطان اللہ سے چیلنج کیا ہے کہ اس انسان کو، اس آدم کی اولاد کو جہنم میں لے جائے گا، اپنا ساتھی بنائے گا، کیونکہ اس انسان کے خاطر، اس آدم کے خاطر ہی، اس آدم کی وجہ سے، اس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی حکم کو توڑنے کی وجہ سے ابلیس بنے ہے۔ پہلے اجاجل ہوا کرتا تھا۔ یہ لمبا کہانی ہے، لمبا واقعہ ہے، یہ سچ ہے، حق ہے، یہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ یہ جو شیطان ہے، ابلیس، یہ پہلے ابلیس نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے اجاجل ہوا کرتا تھا، فرشتہ کی محل میں رہا کرتا تھا۔ یہ لمبا کہانی، لمبا واقعہ ہے۔ تو ہم انسانوں کو جو ہے جہنم میں لے جانے کا چیلنج کیا ہے اللہ سے، تو ہم انسانوں کو اپنی عقل دیا ہے اللہ، اس عقل کو صحیح استعمال کر کے، اس عقل کو صحیح استعمال کر کے ہمیں جو ہے اس شیطان کی وسوسے سے ہمیں بچنے کی فکر کرنا ہے، بچنے کی کوشش کرنا ہے، اور اپنے پریوار کو، اپنے بیٹا بیٹی، اپنے اولاد، اپنے پوتا پوتی، اپنے فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلہ والوں کو، اور پورے دنیا بھر کے انسانوں کو جو ہے اس شیطان کی وسوسے سے، شیطان کی دھوکے سے ہمیں بچانے کی فکر کرنا ہے۔ جی، ہمیں فکر کرنا ہے، ہم بچا نہیں سکتے، ہمیں فکر کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ بچانے والا تو وہ رب ہے نا، ہر کچھ اسی کے اشارے سے چلتی ہے، اسی کی چاہت سے چلتی ہے، اسی کی حکم پہ چلتی ہے۔ ایک پتا ہلنے کے لیے اس کا حکم کا محتاج ہے، ہم ایک قدم چلنے کے لیے، ہم زبان کھولنے کے لیے، ہم پلک بجھانے کے لیے، ہم یہ انگلی ہلانے کے لیے، ہر اعتبار سے، ہر پل ہم اس رب کے چاہت کے، اس کے حکم کے محتاج ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے میرے دوست، کوشش کرو، ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، محنت ہے، چاہت ہے، اور اگر ہماری چاہت، اگر ہماری محنت، ہماری کوشش اگر صحیح ہوگا، صحیح طریقے میں ہوگا، سچا دل سے ہوگا، تو اس کی مدد فائنلی ہمارا ساتھ ہوگا۔ جی، تو اسی لیے کچھ اچھی باتیں شیئر کر دیا کرو، لوگوں تک پہنچا دیا کرو، تاکہ ہماری سمجھ کو بھلا ہو جائے، ہمارے سماج میں شانتی، چین، امن قائم ہو جائے۔ جی، غلط کرنے والا لوگ غلط چھوڑ دے، جی، غلط دیکھنے والے لوگ غلط دیکھنا چھوڑ دے، غلط خیال کرنے والا، غلط سوچ، گندا کام کرنے والا لوگ یہ سارے گندگی چھوڑ دے، شیطان کی اطاعت سے واپس آئے اللہ کی طرف، اس رب کی طرف۔ سارے کائنات کا رب وہی ہے، ایک ہے۔ جی، کوئی مانے نہ مانے یہ اپنی میٹر ہے، جو مانے گا اس کے لیے اللہ کا جنت کا دور کھلا ہوا ہوگا، جو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم کا دور کھلا ہوگا۔ لیکن ہمارا کام جو ہے لوگوں تک حق پھیلانا، لوگوں تک حق کو بتانا، صحیح کیا ہے یہ بتانا، غلط کیا ہے یہ بتانا، صحیح راستے پہ چلانے کے لیے محنت کرنا، اور غلط سے بچانے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، حکمت کے ساتھ پیار سے لوگوں کو بولنا، سمجھانا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا ذمہ داری ہے۔ باقی سارا کچھ کرنے والے تو وہ ہے، جی، ہم کسی قابل نہیں ہیں، ہم سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر اس رب نے ہم پہ رحم کر دیا، ہم سے کچھ نیک کام، اچھا کچھ کروا لیا، تو ہم خوش نصیب ہے، اس رب کا مہربانی ہے۔ اگر ہم کچھ غلط کام چھوڑ دیا، گندگی کا راستہ، غلط راستہ چھوڑ دیا، تو اس رب کا ہم پر احسان ہے۔ ہمارا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی بہادری نہیں ہے اس میں۔ تو اسی لیے میرے دوست، اچھی باتیں شیئر کیا کرو، جی، اور اپنے ماں بہنوں کو، خاص کر کے اپنے گھر کی بیٹی بہن اور اپنی بیوی، یہ جو عورت ہوتی ہے نا، بہت قیمتی دولت ہوتی ہے۔ ہر گھر کی ہر عورت کسی نہ کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بیوی ہوتی ہے۔ تو ایک عورت کی 4 روپ ہوتی ہے۔ ہمارا گھر میں بھی ہے، میرا بیوی ہے، میرا بیٹی ہے، میرا بہن ہے، اور میرا ماں بھی ہے۔ تو ایک عورت کی 4 روپ ہوتی ہے۔
ہر عورت کی یہ 4 روپ ہوتی ہے. تو کسی کی بہن کے ماں بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، کوئی گندا سوچ اس کے بارے میں کرنا، یہ سب غلط ہے. یہ ہمارا اسلام کہتا ہے یہ غلط ہے. کسی کی ماں بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، کسی کو پریشان نہ کرو، ٹھیک ہے. کسی کو ذلیل نہ کرو، کسی کی سر سے پردہ نہ ہٹاؤ. عورت کا گہنا ہے پردہ. عورت تب تک سیف رہتی ہے جب وہ پردے میں رہتی ہے، گھونگھٹ میں رہتی ہے. جی، کیونکہ عورت دنیا میں سب سے قیمتی دولت ہے. جی، ہم جانتے ہیں ہمارے گھر میں، اگر آپ کے گھر میں یا ہمارے گھر میں کسی کے گھر میں اگر 200-500 گرام گولڈ ہو، یا پھر 10 لاکھ 5 لاکھ 10-20-15 لاکھ پڑا ہو، تو اس کو ہم کتنا سیف میں رکھتے ہیں، کتنا تجوری کے اندر ڈرائر ہوتی ہے اس کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہمارے گھر میں 200-300 گرام سونا ہے، 10-15-12 لاکھ روپیہ ہمارے گھر میں موجود ہے، کسی کو پتہ نہ چلے. ہم یہ چاہتے ہیں. لیکن اپنے گھر کی بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو سماج میں، بازاروں میں ہم ننگا چھوڑ دیتے ہیں، کھلا چلتے ہیں، اپنا جسم کا آدھا حصہ نکل کے چلتے ہیں، لوگوں کو، غیر مردوں کو جو ہے اپنے طرف کھینچتے ہیں، گناہ کرانے میں مدد کرتے ہیں. یہ سب شیطان کا چال ہے. شیطان نے جو ہے بہکایا ہوا ہے آج کے عورتوں کو. اور ہم مرد جو لوگ ہیں، ہم کائر کی طرح یہ سب دیکھتے ہیں، سہتے ہیں. یہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی خوبصورت دکھ رہی ہے، ہماری بہن، ہماری بیوی کتنی خوبصورت دکھ رہی ہے. لیکن خوبصورت دکھ نہیں رہا ہے، یہ تو شیطان کی بیوی بن کے زینت کر رہی ہے بازار میں. جی، تو میرے دوست، ہماری بات کا کوئی برا نہ منو، ٹھیک ہے. اس بات کو غور سے سنو، سمجھو، پھر آپ کو جو جی میں آئے کمنٹ کرو. اگر ہماری بات اچھا لگے تو شیئر کر دو لوگوں میں، تاکہ اس باتوں سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے. کوئی اپنے بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو غلط راستہ سے، بے پردگی سے بچا لے. خوش رہو، سلامت رہو میرے دوست.